مطلب کہ مسلک اہل حدیث کی نشر و اشاعت اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹنے میں رات دن مصروف رہے۔ آپ نے 15 شعبان سن 1358 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1938 میں 45 سال کی عمر میں حکم ربی پر سر تسلیم خم کر دیا کہ جس خاکی پر ابر رحمت کا سایہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جس خاکی پر ابر رحمت کا سایہ فرمائے، یعنی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے 45 سال کی عمر میں، اور کام آپ سن چکے، بہت ہی بڑا کام کیا دین کے حوالے سے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے لائق فرزند سید ابو القاسم محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ پیر جھنڈو چھٹے نمبر پر خاندانی منصب پر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آج ان کے بارے میں مختصر بات ہوگی، اور اس کے بعد سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، جن کا نام فضل اللہ شاہ تھا، آپ کے ایام میں آپ کی تبلیغ کی وجہ سے جمعہ کی نماز کے خطبے میں مروجہ شعری خطبے جو شرک اور غلو سے بھرے ہوئے تھے، وہ سب پڑھے جانے کی بدعت ختم ہوئی۔ اس کی جگہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں وعظ و نصیحت کی بنیاد پڑی۔ آپ کی محنت اور کاوشوں کی بدولت نماز کی صفوں کے دوران سنت کے مطابق درستگی ہوئی، یعنی صفوں میں درستگی نہیں ہوتی تھی، لوگ دور دور کھڑے ہوتے تھے، تو یہ درستگی ہوئی، لوگ پاؤں کے ساتھ، ٹخنوں کے ساتھ اور کندھوں کے ساتھ ملا کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ کی ہی تبلیغ کے بدولت لوگوں میں پیری مریدی کے حوالے سے تصور شیخ کے نظریے کا رد ہوا، اور لوگ اس قسم کے غلو کو شرک سمجھنے لگے۔ تذکرہ علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 162 جلد نمبر 2۔ سید احسان اللہ شاہ راشدی اپنے وقت کے جید عالم اور اسماء الرجال کے فن میں بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ مناظر بھی تھے۔ آپ نے خداداد لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر مناظروں کو زیر کیا۔ اس قسم کے مناظروں میں سے ٹنڈو العیار میں ایک قادیانی کے ساتھ اور بدین میں ایک بدعتی کے ساتھ مناظرہ آج تک لوگوں کے دلوں میں یاد ہیں۔ آپ بے مثل مقرر اور کلمی میدان کے شہسوار تھے۔ توحید و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی خاطر آپ نے کتنی ہی کتابیں لکھی۔ آپ کی تصنیفات میں بھی مسلک اہل حدیث کی تائید اور حمایت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سندھی زبان میں آپ نے ایک کتاب بنام مسلک الانصاف لکھا، جس میں صحیح احادیث، آثار صحابہ اور اقوال فقہا احناف کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو سری یا جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جہری نماز میں بلند آواز میں آمین کہنا اور نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا اس کو نہایت مدلل انداز میں ثابت کرتے ہیں۔ آپ کی اس تصنیف کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے حلقہ احباب میں سنت کے مطابق نماز پڑھی جانے لگی۔ اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بارے میں اردو میں ایک رسالہ بنام المقالۃ المحبوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ بھی لکھا ہے۔ عمر کے آخر میں حدیث شریف کی کتاب سنن ابن ماجہ کی شرح بنام خیمۃ الزجاجہ فی شرح ابن ماجہ لکھنا شروع کی، مگر تھوڑے وقت میں آپ بیمار ہو گئے اور کام چھوڑ دیا، یعنی ابن ماجہ کی شرح کا کام چھوڑ دیا۔ مذکورہ شرح اس وقت غیر موجود ہے، یعنی وہ ناپید ہے اور موجود نہیں ہے۔ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ ایک دفعہ پیر ضیاء الدین شاہ اس وقت کے کمشنر سے مل کر آئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سید احسان اللہ شاہ کمشنر کے پاس حالہ گئے، منزل حالہ گئے، جیسا کہ آپ کے ساتھ
جماعت بہت زیادہ تھی، دستور کے مطابق تکبیر کے نعرے فلک شگاف لگ رہے تھے، تو کمشنر صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ پیر صاحب جھنڈے والے آ رہے ہیں۔ آپ جس وقت کمشنر کے پاس پہنچے تو دوران مجلس اس سے پوچھا کہ آپ بھی تحریک خلافت میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خلافت تو ہمارا مذہب ہے، باقی ہم حکومت سے تو لڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ ہمارا حق ہے آواز بلند کرنا۔ سرکار اگر مقامات مقدسہ کی جان نہیں چھوڑتے تو ہم بھی چپ کر بیٹھے، یعنی اگر یہ مقدس مقامات یعنی مدارس، مساجد، ان کے خلاف اگر معاملات کھڑے نہ کرے سرکار تو ہم بھی اپنی جگہ پر چپ ہو کر کام کرتے رہے، باقی خلافت تو ہمارا مذہب ہے۔ مہران سوا صفحہ نمبر 155۔ یعنی یہ ان کو بتایا کمشنر کو کہ یہ جب تک مقامات مقدسہ کی توہین ہوتی رہے گی اور ان کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ مطلب کہ مسلک اہل حدیث کی نشر و اشاعت اور شرک و بدعت کی جڑ کاٹنے میں رات دن مصروف رہے۔ آپ نے 15 شعبان سن 1358 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1938 میں 45 سال کی عمر میں حکم ربی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ رحمت کا سایہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جس خاکی پر ابر رحمت کا سایہ فرمائے، یعنی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے 45 سال کی عمر میں، اور کام آپ سن چکے، بہت ہی بڑا کام کیا دین کے حوالے سے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے لائق فرزند سید ابو القاسم محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ پیر جھنڈو 6 نمبر پر خاندانی منصب پر فائز ہوئے۔ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ 29 محرم سن 1340 ہجری بمطابق 2 اکتوبر سن 1921 عیسوی میں اتوار کے دن سید احسان اللہ شاہ راشدی کی حویلی میں پیدا ہوئے۔ خاندانی روایتوں کے موجب تعلیم اپنے گھر کی دینی درسگاہ میں اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ مزید علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ رحمانیہ دہلی کی طرف روانہ ہوئے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ اور مولانا عبد الحق بہاول پوری رحمہ اللہ سے سند حاصل کی۔ عصری علوم میں سن 1959 عیسوی میں مولوی فاضل عربی اور سن 1963 میں سند جامشورو یونیورسٹی سے ایم اے کی حاصل کی۔ فارغ تحصیل ہونے کے بعد اپنی خاندانی درسگاہ مدرسہ دارالرشاد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے وعظ و ارشاد کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ مدرسہ دارالرشاد سے منسلک ایک عالی شان کتب خانہ آپ کو میراث کے طور پر ملا۔ کتب خانے میں موجود مختلف علوم پر مشتمل نایاب کتابوں سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا۔ آپ کو نہ صرف مطالعے کا شوق تھا بلکہ دینی کتابوں کو جمع کرنے کی بھی حرص تھی، جس وجہ سے آپ ہر سال ہزاروں روپے خرچ کر کے نئے کتابیں خریدنے کے لیے مختلف کتب خانوں کا رخ کرتے۔ اس دلچسپی نے آپ کو امرتسر، آگرہ، دہلی اور سعودی عرب کی طرف سفر پر ابھارا۔ کچھ اہم اور نادر کتابوں کی تلاش میں ترکی کی علمی مرکز استنبول میں تقریباً 12 دن مختلف علمی کتب خانوں کے چکر لگاتے رہے۔ آپ کی ان علمی سفر کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے کتب خانہ میں بنام مکتبہ العالمیہ العلمیہ میں آج ہزاروں کی تعداد میں چھپے ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں نایاب، اہم اور علمی قلمی نسخے علم کی راہگیروں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آج کا درس ہمارا اتنا تھا۔ اس سے قبل ہم نے سنا کہ سید احسان اللہ شاہ راشدی بڑی ہی عظیم دینی شخصیت تھے اور اسلام کے ساتھ ان کا لگاؤ اور محبت اور دین کی خدمت، بڑی ہی محنت دین کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ
ان کی بھی خدمت آپ نے کچھ سنی اور انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے کچھ. تو یقیناً ان لوگوں نے محنت کی. ہم تو ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ابر رحمت کا سایہ کرے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ساتھ میں ہمیں ان کے علمی اور دینی کام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.